السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہیں گریس کے ہاسپٹلس اینڈ ہیلتھ سینٹر۔ یہاں کی جو سب سے زیادہ جو چیزیں مجھے پسند ہیں وہ دو ہیں، ایک تعلیم اور ایک صحت، جو کہ ان کا بہت ہی اچھا نظام ہے اور ان کی پرائورٹی ہے صحت اور تعلیم۔ اور میرے خیال سے کسی بھی معاشرے کی ترقی کا راز یہی ہے، اگر آپ کے پاس تعلیم مفت ہے اور صحت مفت ہے تو آپ پھر اپنی سیلری سے باقی کام کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں بہت مشکل ہے، کیونکہ آدھی سیلری ہماری بچوں کی فیسز اور ٹیوشن پہ چلی جاتی ہے، اور اگر کوئی بیمار ہو جائے تو جو ایک 10,000 15,000 کمانے والا بندہ ہے اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر پورا مہینہ نہیں گزارنا اگر ایک یا دو بندے بیمار ہو جائیں، کیونکہ سرکاری ہاسپٹل میں علاج اتنا اچھا نہیں ہے اور پرائیویٹ کی فیس بہت زیادہ ہے، تو کافی مشکل ہو جاتا ہے ایک عام بندے کے لیے یہ سب ہینڈل کرنا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ قانونی طور پر ہیں تو یا گریک کے شہری ہیں تو آپ کیونکہ سالانہ ٹیکس تو دیتے ہیں، تو اسی ٹیکس کی وجہ سے آپ کو ایک نمبر دیا جاتا ہے، جو کہ مطلب جن کے پاس پیپرز ہیں وہ جب بھی پیپرز بنواتے ہیں یہاں پر رہنے کے لیے تو ان کو وہ نمبر مل جاتا ہے، تو اس نمبر کی وجہ سے آپ کا علاج مفت ہوتا ہے، یہاں تک کہ بچوں کی ویکسینیشن جو ہے وہ بھی مفت ہوتی ہے۔ جب میری بچوں کو ویکسین لگ رہی تو ایک بار ایسے میں نے ان کی پرائس دیکھ لی، تو ایک جو میں نے جس سے ایک ویکسین کی میں نے پرائس دیکھی وہ تھی 65 یورو۔ تو اب اگر آپ حساب لگائیں پاکستان کے حساب سے کہ 65 یورو کی کتنے بنتے ہیں، آئی تھنک 15,000 سے اوپر ہی بنتا ہے۔ تو اتنی مہنگی ویکسین پر ہم بالکل بھی پے نہیں کرتے، یہ سب فری ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ اور پریگنینسی میں بھی جو بھی وٹامنز دیتے ہیں یا جو ہر مہینے چیک اپ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ڈلیوری تک اگر آپ کا سی سیکشن ہو اس کا بھی آپ کچھ بھی پے نہیں کرتے، وہ سب کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہاں پر پاکستان کی طرح جلدی گھر نہیں بھیجتے، اگر نارمل ڈلیوری ہو تب بھی 3 دن آپ کو ہاسپٹل رہنا پڑتا ہے بیبی کے ساتھ، اور ڈاکٹرز صبح شام بیبی کا چیک اپ کرتے ہیں اور ماں کا بھی، تو یہ سب کچھ بھی فری ہوتا ہے، آپ بالکل بھی کوئی پیسہ نہیں دیتے۔ اور اگر کوئی بچوں کو مسئلہ ہو، اللہ نہ کرے کوئی بھی مسئلہ ہو کچھ بھی، اور اگر آپ کو ایڈمٹ کروانا پڑے تو بھی آپ کچھ بھی مطلب بالکل مفت ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں آپ کو پے کرنا پڑتا۔ تو اس کا مطلب ہے جب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو اس میں ہمیں واپس بہت ساری چیزیں ملتے ہیں، اور پاکستان میں ہم سب سے پہلے تو ٹیکس دینا نہیں چاہتے، اور اگر دیں بھی تو گورنمنٹ کوئی خاص انتظام نہیں کر رہی ابھی۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر تعلیم اور صحت ہی مفت اگر مل جائے تو عام بندے کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم ان حالات سے گزر چکے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اگر بچہ بیمار ہو تو آپ اس ڈر سے گھر میں نہیں بیٹھیں گے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں گے تو علاج ہو جائے گا۔ اور یہاں پر ایک دوائیوں کا بھی ایک بڑا ایک چیز ہے جو میں نے نوٹس کیا، بہت ہی مجھے اچھی لگتی ہے کہ یہاں پر آپ کو دوائیاں بہت کم دیتے ہیں، مطلب اگر آپ کا بچہ بیمار ہے اس کو 1 سیرپ یا 2، اس سے زیادہ نہیں۔ حالانکہ پاکستان میں مجھے یاد ہے کہ اگر آپ کو کھانسی بخار بھی ہے تو آپ کو 5-6 سیرپ تو دے دیں گے، اور چھوٹے بچوں کو دوائیاں پلانا بہت مشکل کام ہے۔ اور یہاں پر جو بچوں کی دوائیاں ہیں وہ ان کا ٹیسٹ اتنا اچھا انہوں نے بنایا ہوا، اتنا اچھا ٹیسٹ رکھا ہے، ان کی فلیورز ہیں اسٹرابری فلیور یا چیری فلیورز میں ایسی دوائیاں بنائی ہیں تاکہ بچے شوق سے کھا لیں۔ کئی بار تو میری جو چھوٹی بیٹی ہے 3 سال کی، وہ مذاق سے وہ کھانسی کر کے آتی ہے، مما مجھے کھانسی ہوگی آپ مجھے سیرپ پلائیں، تاکہ اس کو سیرپ کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے۔ اب یہ بات پاکستان کے کاش ڈاکٹر سمجھ جائیں کہ جہاں پر وہ اتنا خرچہ کرتے ہیں تھوڑا فلیور چینج کر لیں، کڑوی دوائیاں نہ دیں بچوں کو تاکہ بچے دوائیاں تو لیں۔ مجھے یاد ہے ایک بار میری جو بیٹی ہے وہ 6 ماہ کی تھی اور اسے موشن ہو رہے تھے، تو میں ہاسپٹل میں لے کے گئی، ڈاکٹر نے چیک کیا پر اسے پتہ نہیں چلا کہ مسئلہ کیا ہے، تو اس نے بولا آپ سیمپل لے کے آئیں، ہم لیبارٹری میں بھیجیں گے، چیک کریں گے اور پھر آپ کو دوائی دیں گے۔ میں نے کہا اس کی حالت خراب ہے، کل سے اس کو موشن ہو رہے ہیں، آپ پلیز کوئی دوائی دے دیں۔ میری ریکویسٹ کرنے پر بھی انہوں نے دوائی نہیں دی اور مجھے دیا سیمپل لینے کے لیے، وہ دیا، مجھے کہا آپ ایسے طریقہ بھی بتایا کہ آپ ایسے سیمپل لے کے آئیں پھر ہم آپ کو دوائیاں دیں گے۔ اور جب میں وہاں سے نکلنے لگی تو ایک اور جو ڈاکٹر تھی بچوں کی، انہوں نے مجھے بتایا کہ ادھر آؤ میری بات سنو، اس نے کہا تم نا اسے
چاول ابال کے جو اس کا پانی ہوتا ہے نا وہ دو دلیے میں مکس کر کے، اور اس سے کافی فرق پڑے گا۔ آج کا دن ایسے نکالو اور پھر کل آنا اور ہم باقی کر لیں گے، پر آج ہم اسے کوئی دوائی نہیں دے سکتے۔ ڈاکٹر نے مجھے ایک ریمیڈی بتا دی پر مجھے دوائی نہیں دی، اور جب تک انہیں کنفرم نہیں ہو کہ کیا مسئلہ ہے بچے کو تب تک یہ دوائی نہیں دیتے۔ مطلب پہلے یہ ٹیسٹ کریں گے، سب کچھ کر کے پھر بچے کو دوائی دیں گے، ایسے نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو ایک قسم کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ کسی دوائی سے انفیکشن نہ ہو، کوئی اور مسئلہ نہیں ہو، ہم غلط دوائی نہ دے دیں۔ اور جب ڈاکٹر دوائی لکھ کے دیتے ہیں کہ ان کے اوپر اس کے اوپر اسٹامپ ہوتا ہے، اگر ڈاکٹر کا اسٹامپ نہیں ہو تو آپ کہیں پر سے بھی دوائی نہیں لے سکتے، مطلب غیر قانونی ہے، آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے دوائی نہیں ملے گی۔ تو پھر میں نے گھر جا کے جیسے مجھے ڈاکٹر نے بتایا، چاول ابال کے اس کے پانی میں نے دلیا بنا کے دیا، اور اس سے میری بیٹی کو 1-2 گھنٹے کے بعد موشن آنا بند ہو گئی اور وہ ٹھیک ہو گئی، اور پھر مجھے دوسرے دن دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور پھر یہ میں نے ریمیڈی جو ہے ہمیشہ یاد رکھی ہے، اور جب بھی میرے بچوں کو کوئی مسئلہ ہو پھر میں ایسے ہی کرتی تھی، اور یہ مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا، مطلب بالکل سیف ہے بچوں کے لیے۔ تو یہاں پر ڈاکٹرز آپ کو مطلب گھر کی چیزیں بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ استعمال کریں، یہ سیف ہے آپ کے بچوں کے لیے۔ اور اگر آپ کے بچوں کو کھانسی ہے اور آپ ہاسپٹل جائیں تو وہ آپ کو بولیں گے کہ آپ ان کو مالٹے کا جوس پلائیں، ان کو کہوہ اور ایسی چیزیں پلائیں، اور یا زیادہ سے زیادہ آپ کو سیرپ دے دیں گے کھانسی کا، اس کے علاوہ آپ کو کوئی دوائی نہیں دیں گے۔ تو اس لیے مطلب میں نے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، اگر ان کو بخار نہیں ہو، صرف کھانسی یا نزلہ ہو تو میں نہیں لے کے جاتی ہاسپٹل، کیونکہ مجھے پتا انہوں نے یہی بولنا ہے۔ تو یہ کام میں گھر میں پہلے ہی کر لیتی ہوں، ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کچھ باتیں جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ بچوں کی کھانسی اور بخار کے درمیان کیا کر سکتے ہیں اس کی ریمیڈی شیئر کروں گی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے، اور سردیوں کا موسم ہے تو اپنے بچوں کا لازمی خیال رکھیے تاکہ وہ بیمار نہیں ہو جائیں۔ تو اللہ حافظ۔